السلام علیکم، میرا نام ہے عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کا نور۔ معزز ناظرین، صحیح قول کے مطابق سورہ انفال مدنی صورت ہے، لیکن ایک قول کے مطابق 7 آیات کے علاوہ یہ صورت مدنی صورت ہے اور یہ 7 آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ وہ 7 آیات نمبر 30 سے شروع ہوتی ہیں۔ لفظ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے مال غنیمت۔ اس صورت کے شروع میں مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور ان کے دیے گئے جوابات کا بیان ہے، جس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون مال غنیمت کے احکام، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور مسلمانوں کو جہاد کے اصول سکھائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس صورت میں مندرجہ ذیل مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور خوف خدا کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، ہجرت مدینہ کے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے بچانے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے گئے معاہدے پورا کرنے اور معاہدہ توڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 5، کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 6، کفار کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھرپور تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 7، اس صورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکام اور مہاجرین اور انصار کے مجاہدوں کے فضائل بیان کیے گئے۔ معزز ناظرین، سورہ انفال کی اپنے سے ماقبل سورت اعراف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اعراف میں مشہور انبیاء اکرام اور ان کی قوم کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ انفال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی قوم کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اسلام کے نور کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔